یہی جو مجلس حسین سن رہے ہو، اپنی آخرت کے اکاؤنٹ کو کیا کر رہے ہو؟ بھرتے جا رہے ہو. ایک سچ زبان سے بولتے ہو، اپنے سپاہیوں کو آمادہ کرتے ہو اور آخرت کا ذخیرہ جمع کرتے ہو. اب خدا کہتا ہے یہ آخرت میں عیش کرے گا. یہاں سے سفر کے لیے جا رہے ہو، سفر کتنے دن کا مولانا؟ سفر 20 دن کا ہے. اب بھائی وہاں پہ کھانا نہیں ملے گا، وہاں پہ کپڑے نہیں ہیں، ہر چیز کا بندوبست کرنا عقل کا تقاضا ہے نا. اب پتہ بھی ہے کھانا نہیں ہے، ساتھ میں دال بھی لے کر جاؤ گے، آٹا بھی لے کر جاؤ گے، ساز و سامان بھی لے کر جاؤ گے. 5 دن کی پکنک کے لیے بھی نکلتے ہو نا، سامان لے کر جاتے ہو. خدا کہتا ہے وہ تو حیات ابدی ہے. اگر عقل مند ہو وہ سامان لاؤ جو آخرت کے کام میں آئے. امیر المومنین کا صحابی ہے، کہتا ہے یا علی دعا کری اللہ امیر بنائے. معصوم فرماتے ایسی دعائیں کیوں کروا رہے ہیں؟ اگر امیری مجھ سے دور کر دے. نہیں مولا دور نہیں کرے گی. کئی ملتی جلتی روایتیں ہیں. ایک اندھا تھا، امام کو کہا دعا کریے آنکھیں مل جائیں. امام نے کہا آنکھیں دیں گے لیکن اپنی ولایت لے لیں گے. تو کہا مولا اندھا ہونا بہتر ہے، ایسی آنکھیں بھی نہیں چاہیے جس سے میں دشمن امیر المومنین بن جاؤں. اب امام نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال، امام نے کہا اگر دنیا کی دولت تجھے مل جائے، یہ بتاؤ تمہارے وجود میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ عقل کو بیدار کر رہے ہیں. مثلا یہاں پہ مختلف لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے اکاؤنٹ میں 10,000 ہیں، کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ ہیں. کسی کو بھی دیکھ کے پتا چلتا ہے بندہ کروڑ پتی ہے، کیونکہ مال نے میرے وجود پہ کوئی اثر نہیں ڈالا. پیسہ اثر نہیں ڈالتا. کہ نہیں مولا مال کے آنے سے میرے وجود میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. تو امام نے کہا ایسی چیز مانگتا کیوں ہے جس کے ہونے سے اور نہ ہونے سے تیرے وجود پہ فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن اگر بندہ قدرت ایمانی حاصل کر لے، یہ ساتھ لے کر جائے گا نا. عالم مادہ میں خدا نے کیوں بھیجا؟ یہ دنیا کیا ہے؟ مٹیریل ہے. ایک جوان نے کہا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اسی بدن کے ساتھ عالم برزخ میں جائیں. میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. ابھی سائنسدانوں چاند تک پہنچے ہیں، کہتے ہیں اگر سورج تک یا اس سے دور جو ستارے ہیں اگر ہم اس پہ پہنچنا چاہیں تو ہمیں کوئی ایسے راکٹ بنانے پڑیں گے جو لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں، اور لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے بھی تو اتنے ہزاروں سال لگیں گے، تب جا کے ہم اس سیارے تک پہنچیں گے. اور کہتے ہیں اگر ہم لائٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے، بدن میں طاقت نہیں کہ لائٹ کی اسپیڈ کو کیا کر سکے؟ برداشت کر سکے. بدن پھٹ جائے گا. یہ جہاز کی اسپیڈ سے آپ جاتے ہیں نا، اگر جہاز کی اسپیڈ اور زیادہ بڑھائی جائے تو انسان کو اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی اسپیڈ یہ بدن برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ دنیا کے سیارے جن پر اگر لائٹ یعنی روشنی کی اسپیڈ سے بھی جایا جائے تو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں. عالم برزخ تو ان سے بھی دور ہے. اب تو بدن کے ساتھ جانا بھی چاہے تو کیسے جائے گا؟ اور بالفرض اگر لائٹ کی اسپیڈ سے بھی جائے تو ہزاروں سال لگیں گے. لیکن جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے ان کو خواب کے عالم میں دیکھا کہ آپ کو کتنی دیر لگی عالم برزخ پہنچنے میں، تو کہتے ہیں کہ بلیک ٹنل تھا، کوئی کچھ کہتے ہیں کالا ٹنل تھا، کچھ کہتے ہیں وائٹ ٹنل تھا. روح نکلی اور ہم اس ٹنل سے بڑی تیز رفتاری سے اوپر جا رہے تھے. کتنے منٹ؟ کچھ کہتے ہیں 5 منٹ، اپنے اندازے سے بتاتے ہیں. 5 منٹ لگے، 7 منٹ لگے ہمیں عالم برزخ میں پہنچنے میں. اب تصور کرو وہ برزخ جو ان ستاروں سے بھی زیادہ دور ہے، ان تک لائٹ کی اسپیڈ میں جاؤ پھر بھی ہزاروں سال لگتے ہیں. اور یہ بندہ کہتا ہے میں 6-7 منٹ میں عالم برزخ میں پہنچ گیا. اس کا مطلب سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اسپیڈ ہے وہ روح کی اسپیڈ ہے. بدن جب تک روح سے جدا نہیں ہوگا تب تک تو عالم برزخ نہیں جا سکتا. موت اسی لیے ضروری ہے. اگر موت نہ آئے تو بندہ اوپر کیسے جائے؟ عالم برزخ میں کیسے جائے؟ وہاں جانے کے لیے ضروری ہے. اب اس عالم برزخ میں جانے کے لیے تو گلاس تو نہیں لے جا سکتا بندہ خدا، پیسے تو نہیں لے جا سکتا، مٹیریل ہے. کوئی دنیا کی چیز عالم برزخ میں نہیں جاتی. کیا لے کر جاتا ہے؟ روحانی چیزیں. یہی تیرا عمل، یہ تیرے سپاہی ہیں. کہ وہ شخص کہتا ہے جب میں مر گیا، کہتا ہے قبر کے اندر تھا، اب
میرے بیٹے، میرا مال، سب کچھ خدا نے اس کو ایک مثل بنایا، مثل الاعلیٰ، عالم مثال جیسے آپ بولتے ہو. خدا شکل دیتے، آپ کے ہر عمل کو اللہ شکل دیتا ہے. یہ مجلس ہے نا، مرنے کے بعد اس کو ایک شکل دی جائے گی. کہتا بیٹے بھی ایک شکل میں آ گئے، مال بھی ایک شکل میں آ گیا. میں نے اولاد کو کہا کہ کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو اللہ نے ایک مثل اعلیٰ بنائی، ایک شکل آ گئی اس کی. اولاد نے کہا کہ بابا ہم قبر تک آپ کو چھوڑنے آئیں گے. کہتے اپنے مال سے پوچھا تم کہاں تک میرے ساتھ آؤ گے؟ مال نے کہا قبلہ ہم آپ کے کفن دفن کا بندوبست کر لیں گے. کہتا ایک تیسری شکل کھڑی تھی. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا عمل ہوں، میں وہ ہوں جسے دنیا میں تو نے زیادہ لفٹ نہ کرائی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب کے ساتھ زیادہ رہا، میری طرف تیری توجہ نہیں تھی. مال کی طرف تیری توجہ تھی، میری طرف تیری توجہ نہیں تھی. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، تو نے تھوڑی بہت میری طرف توجہ کی تھی، میں عالم برزخ تک تیرے ساتھ رہوں گا. کہتے کئی نورانی چہرے بن، نماز کی شکل بن جائے گی، روزے کی شکل بن جائے گی، مجلس حسین کی ایک شکل بن جائے گی. یہ عالم برزخ میں بطور سپاہی آئیں گے اور تیری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. یہ جب اہل بیت فرماتے ہیں نا 75 سپاہی ہیں، واقعاً یہ سپاہی ہیں، تجھے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. صبر ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا. انفاق اللہ کی راہ میں ایک سپاہی ہے جو عالم برزخ میں تیری مدد کرے گا. لیکن اگر تو بغض کرے گا، نفرت کرے گا، سہم من سہام مل جہنم، اگر نگاہ حرام میں مبتلا ہوگا تو یہ بھی ایک برا سپاہی بن جائے گا. جناب مختار کی فلم تو آپ نے دیکھی تھی نا، انہوں نے خواب مختار کو پکچرائز کیا تھا. کبھی یہاں دوڑ رہا ہے، کبھی وہاں دوڑ رہا ہے. اس عالم برزخ کے عذاب میں بھی مختار کو اگر کسی نے بچایا تو حسن بن علی نے آ کر بچایا. یہ نہیں کہ وہ صرف دنیا میں ولایت رکھتے ہیں، آخرت میں بھی خدا نے ان کو ولایت دی ہے. ہاں یہ ضرور ہے اللہ کے اذن سے آتے ہیں اور آپ کی اور میری کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں.